قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الاعراف کے یہ تیسرے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے نصیحت فرمائی۔ اب یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کے حوالے سے ایک اور پہلو کو اجاگر کیا ہے، بڑا اہم پہلو ہے، اور وہ ہے لباس کے حوالے سے۔ یہ لباس اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھا ہے۔ باقی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، جاندار ہمارے ماحول میں ارد گرد کے انہیں لباس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گائے بھینس بھیڑ بکری یہ پرندے آبی مخلوقات کوئی لباس نہیں ہے، لیکن انسان کے لیے لباس بھی اتارا ہے۔ لباس کی کیا اہمیت ہے اللہ کے نزدیک، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہم تو لباس عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ لباس ہمارے جسم کی حفاظت کرے، ہماری حیثیت کو ظاہر کرے، نمائش ہو، اس سے ہماری بڑائی ہو، لوگ دیکھ کر سمجھیں کہ بہت امیر کبیر ہے۔ یہ تو سب علیحدہ چیزیں ہیں۔ اصل چیز کیا ہے لباس میں، کیا چیز رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے مکان پر تشریف لے گئے، نیا مکان بنایا تھا۔ آپ نے ایک روشن دان کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ کس لیے ہے؟ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ اس لیے کہ اس سے ہوا اور روشنی آئے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس نیت سے اس کو رکھتے کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی تو ہوا اور روشنی کو تو کوئی نہیں روک سکتا، وہ تو آنی تھی۔ تو اسی طرح سے لباس کی حیثیت کو یہاں بیان کیا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے یا بنی آدم، اے اولاد آدم، سارے انسانوں کو خطاب ہے، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس بھی اتارا ہے۔ کس مقصد کے لیے اتارا ہے؟ یواری سوآتکم، جو تمہارے قابل شرم حصوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کو ڈھانپتا ہے، ان کو ظاہر ہونے سے یا دوسروں کے سامنے نمایاں ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ تمہارے جو صنفی اعضاء ہیں، قابل شرم اعضاء ہیں، ان کو وہ ڈھانپے، اس لیے اتارا ہے۔ وریشا، اور تمہارے لیے زینت تو ہوئی۔ اصل مقصد یہ ہے لباس کا، ایسا لباس نہ ہو کہ جس کو پہن کر بھی آدمی بے لباس نظر آئے، کیا فائدہ اس لباس کا؟ اور پھر آگے وضاحت فرمائے کہ وہ لباس التقوی، وہ لباس تقوی کا لباس ہونا چاہیے۔ ذالک خیر، یہی بہتر ہے، تقوی کا لباس بہتر ہے، تقوی کا لباس۔ جیسے کہ میں نے پہلے آنکھ کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ ایک آنکھ تو یہ ہے جو اللہ نے چہرے پر دی ہے، جس سے ہم سب چیزوں کو جس طرح بھی اس کو پھیرتے ہیں، اس کا عکس آنکھ کا کام اتنا ہی ہے کہ وہ ہمارے آنکھ کے پردے پر بنا دے، یعنی ریٹینا پر اس کی امیج بن جائے۔ لیکن ایک اور آنکھ ہے جو ہمارے اندر اللہ نے رکھی ہے، اور وہ آنکھ بصیرت کی آنکھ ہے۔
کہ اس آنکھ سے پھر ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، نقصان دہ ہے، کیسی ہے یہ چیز، پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ لہذا ہم اس چیز کو دیکھیں جس کو دیکھنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، ان چیزوں کو نہ دیکھیں جس سے اللہ نے روکا ہے۔ وہ آنکھ ہے، یعنی وہ نفع نقصان یہ سب چیز اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ لباس ہے، فرمایا کہ تقویٰ کا لباس پہنو۔ وہ لباس مادی لباس نہیں ہے جیسے یہ کپڑے سے بنا ہے جو ہم نے پہن رکھا ہے، یہ ایک مادی لباس ہے۔ وہ لباس مادی لباس نہیں ہے۔ وہ لباس جس نے پہنا ہوا ہو وہ اس کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے، اس کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تقویٰ والا آدمی۔ اور اللہ نے انسان کی فضیلت کا جو معیار رکھا ہے وہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں تقویٰ والا ہے۔ یعنی کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی زبان، کوئی قوم، کوئی علاقہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک انسانوں کا معیار جو ہے کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ لہذا تمہارا لباس جو ہے وہ بھی تقویٰ کا لباس ہونا چاہیے، اس سے تمہارا تقویٰ ظاہر۔ ذالک من آیات اللہ، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ تقویٰ کا لباس اللہ کی نشانیوں میں سے۔ لعلہم یذکرون، شاید کہ تم لوگ نصیحت پکڑو گے۔ یعنی لباس محض جسم کی حفاظت کے لیے، موسمی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے یا خود نمائی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ لباس تمہاری شرمگاہوں کی پردہ پوشی کے لیے ہے۔ اب دیکھ لیں ہمارے ہاں آج بھی اور قدیم زمانے میں بھی یہ تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ننگے ہو کر نہا لیتے تھے، جہاں ضرورت پڑتی پانی کھڑا ہوتا وہاں نہا لیتے، کپڑے اتار کے ایک طرف رکھتے نہا لیتے، جہاں رفع حاجت کی ضرورت پڑتی وہیں بیٹھ جاتے تھے، کر لیتے تھے، لوگ گزرتے رہتے تھے، کوئی پرواہ نہیں۔ حتیٰ کہ حج کے موقع پر خانہ کعبہ میں ننگے ہو کر طواف کر لیتے، اس کو عبادت سمجھتے، برتر عبادت سمجھتے تھے۔ تو اس حوالے سے اللہ نے توجہ دلائی کہ تمہارا لباس جو ہے وہ پردہ پوش ہو، وہ تقویٰ کا لباس ہو، تمہارے صنف اعضاء کی جو ہے پردہ پوشی کرنے والا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لباس پہن کر بھی تم بے لباس ہو۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں کسی فتنے سے دوچار نہ کر دے، کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنت، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا، ایک فتنے میں مبتلا کر کے، دھوکہ دے کر، ان کو بہکا کر جنت سے نکلوایا۔ ینزع عنہما لباسہما، اور اس نے ان کے لباس اتروا دیے، ایسا دھوکہ دیا کہ بے لباس ہو گئے وہ وہاں پر آدم اور حوا۔ لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کے قابل شرم حصے نمایاں ہو جائیں، ایک دوسرے پر واضح ہو جائیں، وہ دیکھ لیں ایک دوسرے کو بڑھنا۔ انہو یراکم، اے اولاد آدم، شیطان تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھتا ہے، ہوا و قبیلہ، وہ اور اس کے ساتھی، شیطان اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی شیطان ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ کس طرح بیت الخلاء میں بھی جائیں تو دیکھیں کس طرح سے دعا پڑھ کے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسوں سے، طریقوں سے ہمیں محفوظ رکھنا، اس لیے کہ وہاں آدمی بے لباس ہوتا ہے وہاں جا کر، تو وہاں اللہ کی پناہ مانگ کر جاتے ہیں۔ ان جعلنا الشیاطین اولیاء، یقیناً ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا سرپرست بنایا ہے، للذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، جو اللہ کی آیتوں کو مانتے نہیں ہیں، ان کا سرپرست ہم نے کس کو بنا دیا؟ شیطان کو بنا دیا۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ لوگ یعنی یہ بے حیائی، ننگے رہنے والے، یہ اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے یہ۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب یہ لوگ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، قالوا، تو دلیل یہ پیش کرتے ہیں، وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایسے پایا، وہ بھی ننگے طواف کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، وہ اسی طرح سے بیٹھ جاتے تھے رفع حاجت کے لیے، ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور بھی آباء و اجداد کوئی سنت تو نہیں ہے۔
वल्लाहु अमरना बिहा, और एक और इल्ज़ाम कहते थे अल्लाह ने हमें इस चीज़ का हुक्म दिया है, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ने हमें इस चीज़ की इजाज़त दी है, अगर अल्लाह चाहता तो हम ऐसा ना करते। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फ़हशा, अल्लाह ताला बेहयाई का हुक्म हरगिज़ नहीं देता। अल्लाह ताला ने तो हया को ईमान का हिस्सा करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान से है, वो शख्स ईमान में कामिल नहीं है जो बेहया है। ईमान और हया ये एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ रखती हैं। तो फरमाया जा रहा है कि इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फ़हशा, अल्लाह ताला बेहयाई का हुक्म हरगिज़ नहीं देता। अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, क्या तुम अल्लाह के बारे में वो बातें मंसूब करते हो जो तुम नहीं जानते, जहालत की बातें अल्लाह से मंसूब करते हो। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दे अमरा रब्बी बिल क़िस्त, मेरे रब ने तो मुझे इंसाफ का हुक्म दिया, अदल का हुक्म दिया है। व अकीमु वजूहकुम इंदा कुल्लि मस्जिदिन, और हर इबादत में अपना रुख अल्लाह ही की तरफ रखें, हर इबादत अल्लाह के लिए। और इंसान का बंदगी का जो भी अमल है, यानी जब अल्लाह की बंदगी में करेगा कोई काम, चाहे खाना हो, पीना हो, सफ़र हो, बातचीत हो, वो सब इबादत है, सब इबादत। तो अपने हमारा जो रुख है किस तरफ होना चाहिए, अल्लाह की तरफ होना चाहिए हमारी हर अमल में। वदऊहु मुखलिसीना लहुद्दीन, और उसे पुकारो अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस रखते हुए, अल्लाह को पुकारो, यानी अल्लाह ने जिस तरह से हुक्म दिया है उस तरह से ज़िंदगी के अफ़आल अंजाम दो, तो तुम्हारा हर अमल जो है इबादत शुमार होगा। कमा बदाकुम, जिस तरह उसने तुम्हारी पहले इब्तिदा की है, यानी जैसे पहले उसने तुम्हें पैदा किया है, तऊदून, इस तरह फिर इयादा करेगा, फिर दोबारा पैदा करेगा तुम्हें। ये ना समझो कि मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे बस, बल्कि दोबारा पैदा करेगा, और ऐसा पैदा करेगा कि फिर मौत नहीं देगा, हमेशा की ज़िंदगी देगा। लिहाजा उस वक्त की तैयारी करो जब तुम्हें अपने रब के सामने हाजिर होना है, जवाबदेह होना है, नतीजा तुम्हारे सामने आना है। उस दिन की तैयारी करो कि वो ज़िंदगी जो है फिर अच्छी गुजरे, और वो ज़िंदगी इसी में अच्छी गुजरेगी कि तक़वा को पेश नज़र रखो अपनी ज़िंदगी में। अल्लाह ताला आयात को समझने के अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आख़िरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। या शाफ़िल अमराद मर्दाना व मर्दल मुस्लिमीन, या क़ाज़िल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन।